बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 6 अप्रैल है और दिन है इतवार का। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे मोहतरम व्यूअर्स का जो इतवार है वो बड़ा अच्छा गुजरा होगा, अपनी फैमिली के साथ गुजरा होगा। अब हम कुछ शामिल करेंगे ताज़ा तरीन ख़बरें और एक हल्का फुल्का वीलॉग। सबसे पहली खबर यह है कि सिंधी जो हमारे भाई हैं उनके मुकद्दर में लिख दिया गया है भुट्टोज़ या ज़रदारीज़। अब एक नया भुट्टो जो है वो लॉन्च हुआ है। मीर मुर्तज़ा भुट्टो के जो बेटे हैं जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर, उन्होंने अपने दादा की जो है वो बरसी पर खिताब किया है। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी या उनकी जो ज़ुबान थी या उनका जो हुलिया था वो बहरहाल लोगों से मैच करता था। दूसरी जानिब आपको पता है कि काले यरकान का जो है ना वो पुत्र था और उसने जो अपने बाप की तारीफ़ें की और जो वहाँ पे चवलियाँ मारी, मेरा ख्याल है कि ये मेरी ज़ाती राय है कि खुदा न खास्ता जो लोग जहन्नुम में गए मेरी तरह, तो उनको जो है एक एक दिन के लिए ये काले यरकान के पुत्र की तकरीरें भी जो है वो सुनाई जाएंगी, क्योंकि जितनी कानों में जो है ना वो खारिश इसकी आवाज़ करती है और इसकी चवलियाँ करते हैं। बहरहाल सिंधी भाइयों से पूरी हमदर्दी है कि वहाँ कोई पढ़ा लिखा हारी या पढ़ा लिखा कोई मजदूर का बेटा, वही खून आशाम जो दरिंदे हैं, जागीरदार हैं, ज़िम्मेदार हैं, पीर हैं, वडेरे हैं, गद्दी नशीन हैं, उनके चुंगल में है ये जो है ना वो सिंध। और एक बात मेरी याद रखें कि जिस दिन सिंध में जो है वो मुनसिफाना इलेक्शन हो गए, कानून के मुताबिक हो गए, तो आप यकीन करें ना आपको कोई भुट्टो नज़र आएगा, ना आपको जो है कोई जरदारी नज़र आएगा। ये उनकी बदमाशी है, ये उनका शिकंजा है जो हमारे सिंधी भाइयों पर जो है इन्होंने कसा हुआ है और इनके पीछे हस्बे मामूल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। यानी इन दोनों का जो है ना वो सिंध पे कब्जा है। ये पहली खबर थी। अब दूसरी खबर पे आते हैं। दूसरी खबर है बलोचिस्तान की। अख्तर जान मेंगल का जो लॉन्ग मार्च है वो क्वेटा के करीब पहुंच गया है और 6 तारीख को यानी आज की तारीख को अख्तर जान मेंगल ने क्वेटा में दाखिले की डेडलाइन दी थी। लेकिन उससे पहले बलोचिस्तान हुकूमत के जो तर्जुमान हैं, शायद रिंद साहब किसी दौर में अच्छे सहाफ़ी थे, उन्होंने वार्निंग दी है कि हमने हर हाल में अख्तर जान मेंगल को जो है वो गिरफ्तार करना है MPO के तहत। और गिरफ्तारी की वजह यह है कि जो लोग आ रहे हैं ना उसमें अफगानी हैं। ये इनको सही जो है ना वो पॉइंट हाथ लग गए। अफगानी इमरान खान के जलसे में अफगानी है, PTI के एहतजाज में अफगानी है। मेरा एक सवाल ये है कि ये अफगानी हमारे गले में फिट किसने किए? सवाल ये है। यानी ज़िया से पहले कभी आपने अफगानी नाम की कोई चीज़ या कोई शख्स सुना था? ये भी इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी है। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के और मफादात थे, अब कह रहे हैं कि अफगानियों को निकालें। भाई वहाँ पे आप जो है ना वो लहदा डिफ्रेंशिएट करें कि ये अफगानी है, साइड पे करें। जो बलोच हैं, इतना बड़ा लॉन्ग मार्च है, वो सारे अफगानी हैं। अख्तर जान मेंगल जो है ना वो साबिक वज़ीर आला है, वो अफगानी है। उसकी पार्टी जो BNP है उसके लोग अफगानी हैं। लेकिन ये इनके हाथ में चूरन आया हुआ है। हमारे गले में फिट भी इन्होंने किए। इनको लाया कौन? इनको बसाया कौन? इनके नाम पे डॉलर्स किसने माठे, डॉलर्स किसने खाए? और अब जो है ना वो बात पे अफगानी। बहरहाल आप अख्तर जान मेंगल को भी गिरफ्तार कर लें, रेड जोन में दाखिल नहीं होने देंगे। ये एक नाई था सियालकोट का जिसके जनाजे पर उसके बच्चे भी नहीं आए थे, नाम था उसका रमान मलिक। वो मुल्क को अपने बाप की जागीर समझता था, उसने ये रेड जोन वाला चक्कर चलाया था। ये रेड जोन है। क्यों रेड जोन है? लोगों का मुल्क है, लोगों के सूबे हैं। तुम कौन हो तो ये रेड जोन है? ये बनाने वाला वो नाई था सियालकोट का। वो आप देखें किधर गया वो जो रेड जोन बना गया कि ये रेड जोन है, 1 किलोमीटर तक रेड जोन है, 2 किलो। क्यों? वहां फरिश्ते रहते हैं, माज़अल्लाह, वहां जिब्राइल की कोठी है, अस्तगफुरुल्लाह। कि रेड जोन ये ऊपर से उतरे हैं? ये कौन सी मखलूक है जो रेड जोन में रहती है और जो आम लोगों का सामना नहीं कर सकती? न करो ना ऐसे करतूत कि आम लोगों का सामना जो है ना वो तुम्हें न करना पड़े। ऐसे करतूत करो कि लोगों में जाओ।
तुम लोग तो ईदें नहीं पढ़ सके आम जगहों पे, तो अब वो रेड जोन में जी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। रेड जोन इनकी बाप की जागीर है। बहरहाल वहां पे हालात इसी तरह हैं। उसके बाद जो है ना हसन अयूब अल मारूफ गंदा नाला, यानी आप अंदाजा करें जो हमारे मुहाफिज है ना, उन्होंने हमें धमकियां देने के लिए बंदे रखे हुए हैं, धमकियां देने के लिए। उनमें से ये एक हसन अयूब है, इसको तमगा भी मिला है, तमगा, यानी ये कह रहा है कि जी रियासत पूरी ताकत के साथ निपटे, गिरफ्तार करे, मारे, सोटे मारे, डांगे मारे। हसन अयूब साहब वक्त बदल जाएगा, वक्त बदल जाएगा। और ये जो आप बकवास करते रहते हैं आम लोगों के खिलाफ कि बलोचों को मारो, पख्तूनों को मारो, डांगा मारो, सोटे मारो, जिस दिन आप लोगों की जो कंड है ना, कंड पंजाबी में पीठ को कहते हैं, वो सोटे के नीचे आई ना, उस दिन फिर इंशाल्लाह आपको आवाज देंगे कि सुनो क्या हाल है जब आपको सोटे पड़े। तो बहरहाल वो कह रहा है जी कि रियासत अपनी रिट जो है वो कायम करे। हाँ, रियासत इन्हीं पे रिट कायम कर सकती है। जाफर एक्सप्रेस तो आपको पता है अगले ने मिनटों में हाईजैक कर ली, इन्हीं पे रियासत जो है ना वो रिट कायम कर सकती है। ये हसन अयूब साहब फरमाते हैं। निश्तर हाल है जी पेशावर में, वहां पे आज जानिसारान लवर्स ऑफ इमरान खान उनका इज्तिमा हो रहा है। और जो अभी वीडियो से पहले मैंने विजुअल देखे तो वो जो हॉल है उस हॉल के बाहर भी जो नौजवान है उनका बहुत ज़्यादा रश है। आज वहां पे टोन सेट होगी क्योंकि वहाँ पे तकरीर होंगी, वहाँ पे शायद खटक तकरीर करेंगे, वहाँ पे मीना खान आफरीदी तकरीर करेंगे, वहाँ पे सुहेल आफरीदी तकरीर करेंगे, वहाँ पे एयाज तकरीर करेंगे। तो उस टोन से पता चलेगा कि आइंदा का लाए अमल क्या है, क्योंकि इसकी कॉल दी थी मुराद सईद ने। आप जानते हैं कि पीटीआई में इस वक्त जो 2IC हैं, इमरान खान के बाद अगर कोई शख्सियत है तो वो मुराद सईद हैं, जिनकी बात पे KPK लब्बैक कहता है, जिनकी बात पे लोग एतमाद करते हैं। तो बहरहाल आज निश्तर हाल में देखते हैं, अगले वीलॉग में इंशाल्लाह इसका इहाता करेंगे कि वहाँ पे क्या तकरीर हुई। लेकिन जो रश है आप जानते हैं, फिर पेशावर है, KPK है, पाबंदियाँ हैं नहीं, तो वहाँ पे नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद हाल के अंदर और हाल के बाहर वो पहुँच चुकी है। उसके बाद जो अगली खबर है वो इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक खबर है। वो खबर ये है कि 90 दिन में KPK में 152 अफराद शहीद हुए हैं, जिसमें ज़्यादा तादाद सिक्योरिटी एहलकारों की है। मैं आपसे अक्सर ये मुद्दा बयान करता हूँ कि आप दूसरे मुल्क देखें ना, दूसरे मुल्क, मैंने आपको अमेरिका और अफगानिस्तान की मिसाल दी थी, कितने साल जंग रही। पता है कितने अमरीकी मरे थे? तकरीबन 2500, तकरीबन 2500 अमरीकी मरे। कितनी खौफनाक जंग थी। और आगे तालिबान थे। यहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं, मिनट लगता है 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 10 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इनका मैकेनिज्म क्या है, जवानों को बचाने का तरीका क्या है, उनको किस किस्म की गाड़ियाँ दी जाती हैं। अता तारड़ के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है, अता तारड़ के पास, अब्दुल कादिर पटेल के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है, शर्जील मेमन के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है। वो जवान जो है ना, वो कभी जो है ना उनके जो जस्दे खाकी हैं वो गधों पे आ रहे हैं, आपने विजुअल देखे होंगे। और इतनी ज़्यादा तादाद में शहीद होना, ये मुझे समझ नहीं आती। मैंने आज तक किसी फौज के इतने या किसी पुलिस के इतने लोग जो है ना वो शहीद होते नहीं देखे जितने हमारे मुल्क में होते हैं। बहरहाल ये KPK की खबर थी। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि फ़याज़ुल हसन चौहान, मैं आपको अक्सर कहता हूँ ना, मैंने एक अपनी शॉर्ट पे जो है ना, बल्कि टिकटॉक लगाई थी, जहाँ पे इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी माँ कहती थी ये लोगों पे बहुत एतबार करता है और एक दिन ये रुल जाएगा। अब देखें, रुल नहीं गया। 600 दिनों से जेल में ये फ़याज़ुल हसन चौहान, इसको वज़ीर बनाया था खान ने, इस माछी को। ये माछी वजीर था पंजाब का। ये माछी कह रहा है कि आप किसी दिन उठेंगे और आपको पता चलेगा कि इमरान खान जद्दा पहुंच गए हैं या सऊदीया के दारुल हुकूमत रियाज पहुंच गए हैं। माछी जी, ये आपकी और आपके बापों की और आपके पालने वालों की ये ख्वाहिश दिल में ही दम तोड़ जाएगी। इमरान खान न रियाज जाएगा न जद्दा जाएगा। वो नवाज शरीफ नहीं है, वो जरदारी नहीं है, वो बेनज़ीर नहीं है, वो नहीं जाएगा। और माछी साहब
صاحب یہ خواہش آپ دل میں لے کر اس دنیا سے جو ہے نا دفع ہو جائیں گے، وہ انشاءاللہ ایسا نہیں کرے گا۔ لیکن ہاں، تم لوگوں کو پہچاننے میں جو خان صاحب نے غلطی کی، اس غلطی کی سزا وہ بھگت رہے ہیں۔ تیرے جیسے بندے کو گھر سے دال نہیں ملتی، تمہیں محلے والے نہیں جانتے کہ یہ ماچھی کون ہے، اور تم باتیں کر رہے ہو عمران خان پہ۔ بھٹو صاحب کو ایک بندے نے کہا تھا، بھٹو صاحب کو، کہ فلاں مولوی جو ہے نا وہ آپ کو بڑی گالیاں دیتا ہے۔ یہ حفیظ پیرزادہ نے کہا تھا۔ تو بھٹو صاحب نے حفیظ پیرزادہ کو کہا تھا کہ میں اس کے خلاف بیان دوں تو وہ تو لیڈر بن جائے گا، بھٹو صاحب نے کہا تھا۔ تو ماچھی صاحب آپ کہاں، خان کہاں، خان کا قد کہاں، اور تم لوگ کہاں؟ کل تک اس کی جو ہے نا تلوے چاٹنے والے، اس کی صدقے میں سیٹیں، اب سیٹ جیتو نا، جیتو سیٹ پورے پاکستان سے، کونسلر کا الیکشن کہیں سے جیتو۔ بہرحال یہ ماچھی نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ جو ہے سینٹر مشتاق نے جو ہے نا وہ کہا ہے کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے غزہ کو دیکھ کے۔ انہوں نے کیوں یہ کہا ہے؟ ایک نون لیگ کا انقلابی ہے جس کو کبھی کبھی کیڑا تنگ کرتا ہے، نام ہے اس کا سعد رفیق۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی فلسطین میں دیکھیں، اور جو ہے نا 1 ارب اور 80 کروڑ مسلمان ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر رہا، تو آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ لوہے کا چنا صاحب، آپ بھی لوہے کے چنے تھے کسی دور میں۔ آپ کی حکومت میں جو ہے نا وہ مظاہرہ نہیں کرنے دیتے، کتوں کی طرح پڑتے ہیں۔ سینٹر مشتاق نے دھرنا دیا ڈی چوک میں غزہ کے لیے، ایک فوجی گاڑی لوگوں پہ چڑھ گئی، لوگوں پہ گاڑی چڑھا دی انہوں نے۔ سینٹر مشتاق فیملی سمیت گرفتار ہوئے۔ پارٹی یہ لوہے کے چنے کی ہے، یہ لوہے کا چنا اس کی جماعت کی پارٹی ہے، اور یہ مگر مچھ کے آنسو بہا رہا ہے کہ جی غزہ یہ اور غزہ وہ اور وہ سارا کچھ۔ دل سے تم لوگ اسرائیل کے ساتھ ہو، دل سے تم لوگ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہو، تم لوگوں کے جو باپ ہیں سیاسی وہ تسلیم کر چکے ہیں، تو اب آپ غزہ کے یہ ٹسوے بہا رہے ہیں اور مگر مچھ کے آنسو ٹویٹ کر کے اپنی کہیں نا پارٹی کو کہیں وہ احتجاج کرے۔ بنجمن نیتن یاہو پہ جنگی جرائم کا مقدمہ چلانے کی جو ہے نا وہ بیان دے کہ اس پہ جنگی جرائم کا مقدمہ چلایا جائے۔ پہلے بھی عالمی عدالت میں اس پہ مقدمہ چل رہا ہے۔ کہیں کسی کو، کسی بڑے کو کہیں کہ ان کے گٹوں میں پانی ہے اتنا کہ وہ کہیں، نہیں کہیں گے۔ سعد رفیق صاحب آپ بھی ایویں ہی ہیں، آپ بھی اسی 2 نمبر پارٹی کا حصہ ہیں۔ بہرحال جی یہ ان کا ٹویٹ تھا۔ اب ہم جو ہے وہ کچھ ڈسکس کریں گے اپنا وی لاگ۔ پہلے وی لاگ میں جو پاکستان کا مسئلہ ہے، آپ کسی امریکی سابق صدر کو دیکھ لیں، آپ کسی برطانیہ کے سابق وزیر اعظم کو دیکھ لیں، آپ ان کا لائف سٹائل دیکھ لیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ آرام فل ٹائم، آمدن لائف ٹائم، اور ذرا پیشہ تو پوچھئے، پیشہ، یہ پیشہ کیا کرتے ہیں؟ یا واقعی پیشہ کرتے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ خرچہ کر کے لوگوں کو خرید کے اقتدار میں آتے ہیں اور پھر سود سمیت واپس لیتے ہیں۔ یعنی ان کے قرضے، صبح 9 بجے قرضہ اپلائی ہوتا ہے بینک میں، ان حکمران خاندانوں کا صبح 9 بجے قرضہ اپلائی ہوتا ہے، 2 بجے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پاکستان ہے۔ یہ مولوی تمہیں ویسے کہتا ہے کہ آپ لوگ غریب ہیں، آپ تقدیر پہ نہیں، آپ غریب نہیں ہیں، یہ غاصب ہیں، غاصب۔ انہوں نے غصب کیا ہے، انہوں نے آپ کا پانی غصب کیا، چینی غصب کی، آٹا غصب کیا، کوکنگ آئل غصب کیا، تعلیم غصب کی، ہسپتال غصب کیے، اور ان کو لے گئے برطانیہ، دبئی، اسپین، امریکہ، وہاں لے گئے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آرام فل ٹائم، بالکل، یعنی وہ جو آرام فل ٹائم، آمدن لائف ٹائم، خود ترمیمیں کرتے ہیں۔ صدر کو ریٹائر ہونے کے بعد فلاں فلاں چیز ملے گی، جرنیل کو ریٹائر ہونے کے بعد فلاں فلاں چیز، ریٹائر ہونے کے بعد پھر بھی آپ نے پالنا ہے۔ اسد طور نے کہا کہ ایک جرنیل گھر جاتے جاتے اس قوم کو 1 ارب میں پڑتا ہے، 1 ارب میں، یہ اسد طور نے کہا ہے، 100 کروڑ میں۔ باقی آبادی اور ملک کتنے فتح کیے ہیں یہ بھی بتا دیں، جو 1 ارب میں پڑتا ہے، اور پھر وہ گھر تو نہیں جاتا، وہ کسی محکمے میں لگتا ہے، وہ کوئی گھر جاتے ہیں۔ بہرحال یہ یہاں پہ ہے۔ اس کے بعد ہر مقدس گائے جو اس پاکستان میں ہے، اس کو جب تک آپ عوامی مفاد پہ قربان نہیں کریں گے نا، ان کے مفاد کو، یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہر مقدس گائے کو قربان ہونا پڑے گا۔
اس کے بعد کچھ بڑا ہونے والا ہے. یہ ایک کیا چکر ہے، جمعے کو نواز شریف صاحب مکھی منتری، ایک میری جو ہے نا وہ میرے محترم ویو نے لکھا ہے کہ مکھی منترن مجھے پسند آیا ویسے، اور فارم 47 کا وزیر اعظم یہ جمعے والے دن یہ لندن جا رہے ہیں. اور خبر دی ہے سال ظافر نے. سال ظافر ان کی ٹانگیں دبا کے سوتا ہے روزانہ، ایسا صحافی ہے. یہ وہ صحافی ہے، اب وقت دیکھیں، میں کہتا ہوں نا وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. اس سال ظافر نے جب پرویز مشرف نے کو کیا نا، تو اس سال ظافر نے لکھا تھا کہ نواز شریف کے کمرے سے ویاگرا کا ڈھیر نکلا ہے، نواز شریف کے کمرے سے ننگی فلمیں نکلی ہیں، نواز شریف کے واش روم سے ننگی فلمیں. یہی سال ظافر جب فوج آ گئی. اب پھر جو ہے نا وہ ان کی خوشامد پہ رضی دادا، جس کی شکل آپ نے دیکھی ہے گٹ کے کھا کے، اس نے انکشاف کیا ہے کہ $500 ملین دیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. اب اندازہ کریں 500 ملین کہ عمران کو رہا کیا جائے. پھر نواز شریف 1000 ملین دے تھوڑا حرام کٹھا کیا ہے. زرداری 2000 ملین دے. اور نواز شریف، شہباز شریف اور مکھی منترن کو اس جگہ رکھا جائے گا اڈیالہ میں جہاں پہ عمران ہے. رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ جب جیل میں تھے تو ان کے پاس تو پورے سویٹس تھے. ان کے پاس تو ایک دن میں 100 بندہ ملنے آتا تھا، کھانا گھر سے آتا تھا. عمران بھولا آدمی تھا، عمران شریف آدمی تھا، کھانے گھروں سے آتے تھے. باہر نکل کے وہ ککڑی انگلی کے اشارے سے پولیس کو اس طرح کرتا تھا حمزہ شہباز. اسی میں رکھے نا. یہ بہرحال جی کچھ بڑا ہونے والا ہے. گل ود گئی مختاریہ، پورا ٹبر لندن جا رہا ہے جمعے والے دن. پہلے یہ جائیں گے بیلاروس. پتہ نہیں بیلاروس میں ان کا کیا چکر ہے، وہاں بھی ان کا صدر بھی 2 نمبر ہے، بیلاروس کا صدر بھی 2 نمبر ہے. اس کے ساتھ ان کے بڑے زبردست وہ جو ہے نا، میرا خیال ہے اب ان کو عربی قبول نہیں کریں گے. ان کو برطانیہ میں بھی جو ہے نا اندھیرا نظر آ رہا ہے. بیٹا بینکرپٹ ہوا ہے. یہ بیلاروس کے چکر میں ہے آج کل. یعنی پہلے ادھر جا رہے ہیں، پھر جمعے کو وہاں سے برطانیہ چلے جائیں گے. لیکن مجھے بھول گیا ہے آپ جہاں ہیں حسب ذائقہ، حسب توقع، حسب حال، حسب معمول، وہیں بیٹھ کے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہ آپ نے کرنا ہے. پلیز میری آج کالا جوڑا پا ساری فرمائش تھی، یہ آپ نے کرنا ہے. تو بہرحال جی پورا ٹبر یہ رضوان رضی نے خبر دی ہے، اور انہوں نے اپنے لیے کہا ہے کہ جو صحافی ہے نا حسن ایوب، رضوان دادا، یہ دوسرے یہ چماٹ، ان چماٹوں کے لیے جگہ فکس کی جا رہی ہے کوٹ لکھپت میں. بات جہاں تک پہنچ گئی ہے، گل ود گئی ہے مختاریہ. یوٹیوب پہ دیکھ لیں رضی دادا کا پوڈ کاسٹ، اس نے سارا. اور پھر ان کے حالات دیکھ کر، کیونکہ غلام بھاگتے پھرتے ہیں. بڑا خوبصورت شعر ہے، مجھے آتا نہیں ہے، کہ محل پہ آسمان ٹوٹنے والا ہو جیسے. بڑا خوبصورت شعر ہے، اگر کسی کو آتا ہو تو وہ مکمل کر دے. کہ غلام بھاگتے پھرتے ہیں، یعنی یہ جو ہے نا بڑی ٹینشن ہے اسلام آباد میں. آپ کو نہیں پتا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی کدھر ملاقاتیں کر رہا ہے. پھر عرفان صدیقی نے کیا کہا ہے، یہ وہ پٹواری ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ جو پہلا فرعون تھا نا، اس فرعون کے دور میں یہ نون لیگ میں شامل ہوا تھا عرفان صدیقی. انہوں نے فرمایا ہے کہ جی پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی سیاستدانوں سے مذاکرات کریں، یعنی ہم سے. پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی 9 مئی پہ معافی مانگیں. اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ خود ہی اس بات کا جواب دے. ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، وہ رضی دادا اور یہ فرعونی نون لیگیا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں کہ چکر ہے کوئی نہ کوئی. جو ولسن کا جو بل ہے وہ ویب سائٹ پہ آ گیا ہے. جو ولسن کا بل ویب سائٹ پہ آ گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ منظور ہونا ہی ہونا ہے، اس میں منظور ہو جانا ہے. یعنی ویب سائٹ پہ بڑی مشکل سے بل آتا ہے، اور جو ولسن کہا گیا ویب سائٹ نکال کے دیکھ لیں، وہ پابندیوں والا بل وہ آ گیا. اور پھر سب سے اہم بات کہ یہ پورا ٹبر نکل رہا ہے، پورا ٹبر. پہلے بیلاروس، یہ جہاں لازمی آپ یاد رکھیں میری بات، بیلاروس میں ان کے لازمی کچھ نہ کچھ نکلے گا. بعد میں تاریخ بتائے گی کہ یہ وہاں کیوں جاتے تھے اور وہ 2 نمبر صدر ادھر کیوں آتا تھا. بہرحال جی یہ پورا ٹبر لندن جا رہا ہے. رضی دادا نے تصدیق کر دی ہے، سال ظافر نے تصدیق کر دی ہے. $500 ملین، یہ اب آپ خود ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، فوج ہو،
عدلیہ ہو, بیوروکریسی ہو, پولیس ہو, جو بھی اس ملک میں مقدس گائے ہے, اس مقدس گائے کے مفاد کو قربان کرنا ہوگا عوام کے مفاد پر. پوری دنیا اس اصول پہ چل رہی ہے کہ لوگ پہلے گورنمنٹ آف دی پیپل, بائی دی پیپل, فار دی پیپل, لوگوں کی حکومت, لوگوں کے ذریعے, لوگوں کے لیے. اس میں کہاں پہ ہے جرنیل, کہاں پہ ہے آرمی, کہاں پہ ہے پولیس, کہاں پہ ہے بیوروکریسی؟ لوگ 25 کروڑ ہیں. کوئی مقدس گائے نہیں ہے پاکستان میں. ہر کوئی جواب دہ ہے, ہر کوئی جواب دہ ہے. وہ احمد نورانی نے سٹوری کی, بجائے سٹوری کا جواب دینے کے اس کے بھائی اٹھا لیے. دے نا جواب دے. اس میں اٹھانے والی کون؟ اب کال سے سن رہے ہیں, منڈے سے, یعنی وہ اتنا خطرناک جو ہے نا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ. لوگ اٹھائے جائیں گے, جواب نہیں دینا سوال کا. کوئی مقدس گائے نہیں ہے پاکستان میں. مقدس گائے صرف عوام ہے, صرف عوام ہے. یہ عوام کا ملک ہے, عوام سے یہ ملک ہے, اور جو ہے نا اس میں سب سے مقدس وہ عوام ہے. عوام کا مفاد ہے, عوام کی بھلائی ہے, عوام کی فلاح ہے. اور کوئی مقدس کیا یا فریدی اور کیا اس کا گھوڑا, یہ سارے ہیں فضول تنخواہیں ماٹھنے والے حرام کی. اس کے بعد جس طرح میں نے بتایا پاکستان میں یہ مریم نواز نے ساری عمر کوئی کام کیا ہو, ساری عمر. میں نے بی اے کا رزلٹ نہیں دیا تھا, بی اے کا رزلٹ نہیں آیا تھا بی اے کا, میں مزدوری کر رہا ہوں. بی اے کا رزلٹ نہیں آیا تھا 92 میں, میں مزدوری کر رہا ہوں. میری ایک لائیو پڑا ہے, بہت کم لوگوں نے دیکھا, میں نے اپنی پرسنل سٹوری بتائی ہے لائیو میں. ایک لائیو پڑا ہے میرا, میں لائیو آیا تھا, وہ سٹوری سن لیں میری. 80 روپے پر ڈے پہ میں نے شروع کی تھی زندگی 92 میں. ابھی تک میرا مکان نہیں ہے. یہ مریم کیا کون سا دھندا کرتی ہے مکھی منتری؟ وہ جو کالج ریکارڈ نہ پترے, اس کی کیتا ہے ساری عمر. کیا کیا اس نے؟ وہ جو ایم این اے بن گئی ہے, وہ آصف زرداری, اس نے کیا کیا ساری عمر؟ ککڑی کی کیتا ہے, ککڑی. یا وہ جو گونگلو پھر رہے ہیں, گھنگلو نواز شریف والے, جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے, کیا کیا انہوں نے ساری عمر؟ یہی کاروبار. افلاطون نے کہا تھا کہ تاجروں کو حکمران نہیں بنانا. ہمارے شروع سے جو حکمران ہیں وہ تاجر ہیں, اور خود حکمران بنا. اپنی فائلیں خود, اپنے جج خود, اپنے وکیل خود, اپنے جو ہے نا وہ گواہ خود, اور خود فیصلے. اپنے کاروبار کی فائلیں, اپنے کاروبار کی. شوگر مل یہاں سے پٹو ادھر لگاؤ, ادھر سے پٹو ادھر لگاؤ. گنے والے کپاس والے ایریے میں لگاؤ, منع کیا تھا حکومت نے, کپاس والے ایریے میں جا کے ملیں لگا دی. اب وہ 15 لاکھ گانٹھیں وہ 4 لاکھ گانٹھوں پہ آ گئی. ان کو کیا ہے, انہیں تو چلے جانا ہے. ان کا یہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں, سب کچھ باہر ہے. تو ان کا جو آرام ہے, چاہے وہ جرنیل ہوں, چاہے وہ بیوروکریٹ ہوں, چاہے وہ پولیس والے, کوئی بھی ہوں, کوئی بھی. میں سارے تو ظاہر نہیں کہہ رہا, لیکن اکثریت یہی ہے. بچے باہر پڑھ رہے ہیں, دوہری شہریت ہے. 22,000 بیوروکریٹ کی دوہری شہریت ہے, 22,000 کی. بتائیں آپ کا وزیر خزانہ ہالینڈ کا نیشنلٹی ہولڈر ہے, بتائیں. تو ان کا جو آرام ہے وہ فل ٹائم ہے, جو آمدن ہے وہ لائف ٹائم ہے. کہ یہ 25 کروڑ خراج دیں گے, یہ پالیں گے, ہماری نسلیں پالیں گے. ان کا جو ہے نا وہ قصور یہ ہے کہ یہ 1947 کو لکیر پار کر کے ادھر آ گئے تھے. اب پالیں ہماری نسلیں, پالے ہمارے بچے, پالے ہمارے پوتے. وہ نکل آیا نا پوتا, بھٹو کا بھی پوتا نکل آیا ٹوپی شوپی کر کے, بہروپ بدل کے کہ میں آ گیا ہوں. اس کی کوئی خوبی, کوئی قوم کے لیے خدمت. جس کی قوم کے لیے خدمات تھیں وہ 600 دن سے جیل میں پڑا ہے, کیونکہ وہ ان میں سے نہیں ہے. ان میں سے وہ پارس جہاں زیب نے سوال کیا نعیم بخاری پہ کہ کرپشن خان صاحب, تو نعیم بخاری نے وہی حسب معمول کہہ کا مار کے کہا ہے کہ عمران خان کرپشن وغیرہ سے بالا تر ہے. یہ بات آپ عمران کے لیے کریں ہی نہ, وہ بالا تر ہے, وہ ان چیزوں سے اونچا ہے. یہ کرپشن اور ٹھگی اور پیسے کھانا, لوگوں کے پیسے کھانا, جیب کترنا, لوگوں کے فنڈ کھانا, سمدی لگانا, بھڑویے لگانا, سالے لگانا, یہ عمران خان ان چیزوں سے بالا تر ہے. تو ان کی جو آرام ہے وہ فل ٹائم ہے,
اور آمدن لائف ٹائم ہے۔ پیشہ پوچھیں، پیشہ پاکستانیوں پیشہ پوچھیں، کون سا پیشہ کرتے ہیں؟ تمہارے بچے پدیشی ارب پتی اور ہمارے بچے، تمہارے بچے پیدا ایئر کنڈیشن کمرے میں ہوں اور ہمارے بچے پھوڑی پہ، اور تمہیں مولوی کہے یہ تمہاری تقدیر ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ گرمی آ گئی ہیں، میرا امتحان شروع ہو گیا ہے، آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔